बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। मैंने जो कहा था वही हुआ सर। मैंने कहा था कि ईरान के लिए इससे बड़ी रात और आज का इससे बड़ा दिन कोई नहीं है कि जिसमें वो इसराइल और अमेरिका के ऊपर वो खौफनाक हमले कर ले, शायद उनका तसव्वुर भी नहीं। जी हाँ, चाहे इसके कि ईरान के ऊपर भी बड़ी बमबारी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो ईरान ने किया ना, मैंने कहा वजह क्या है? एक तो शब कदर की रात ऐसे ही है, एक तो वो थी। दूसरा 21 रमज़ान, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत। दो, तीसरा खामनाई साहब जिनको अभी तक दफनाया नहीं गया, उनका जस्ते खाकी। चौथा 160 मासूम बच्चियां जिनको दफनाई। और पांचवा टोटल 1300 अफराद की शहादत। और अब सोने पे सुहागा ये कि उस पर मुश्तबा खामनाई साहब ईरान के सुप्रीम कमांडर बन गए हैं। तो जो किया, मैं कह रहा हूं कि अगर जो इरादा है, मेरी दुआ है कि वो ना हो ईरान की तरफ से, तो फिर किसी के हाथ में बचना कुछ नहीं है। जो खबर, जो तफसील मेरे पास है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, सबसे पहले ईरान के ऑफिशियल अकाउंट से सुन ले जी। मेरी उस बात की दुरुस्तगी कैसे हुई। उन्हें कहा, ऑपरेशन सच्चा वादा 4 की 36वीं लहर, जो बाबरकत महीने रमजान की 21वीं रात लैलतुल कद्र के मौके पर या अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नारे के तहत अंजाम दी गई। बड़ी तादाद में कदर, खैबर शिकन और अम्माद मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इस कार्रवाई में खित्ते में मौजूद अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के अड्डे के साथ साथ, ये बहरी बेड़ा जो है ये बहरीन के अंदर है, बहरी बेड़े के अड्डे के साथ साथ अल अदीद, अल जुफ्रा और इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में अल हरीर के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हमलावर अमरीकी फौज के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। हम वाशिंगटन में मौजूद इन अमरीकी सियासी और फौजी हुक्काम को, जो वहम गुमान में मुब्तला है, दावत देते हैं कि वो फजूल बातों और खोखले बयानात की बजाय खित्ते का दौरा करें, ताकि वो खुद ज़मीनी हकायक और अमरीकी अड्डों और उनकी अफवाज की खराब हालत को देख सकें। क्योंकि मैदान में मौजूद बहादुर ईरानी मर्द अपने अल्फाज को अमल के जरिए साबित कर रहे हैं। ये पासदारान इनकलाब का तर्जुमान बता रहा है, IRGC का। ने कहा, अमरीकी अवाम को मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 70 सालों में खित्ते में अमरीकी हुकूमतों की हासिल करदा कामयाबियां सिर्फ 11 दिनों से भी कम अरसे में ख़त्म हो चुकी है, जो जो उन्होंने दावे किए थे। तो इस नारे के साथ सर जी, रात और फिर ये सुबह हुई है। अब रखता हूं एक के बाद एक चीज़ है सर। मैं क्या तारीफ हुई जो दुश्मन करे। ईरान की इस 11 दिन की जंग का जिस तरीके से अमेरिका को बेसिस उड़ा के जवाब दे रहा है, जिस तरीके से इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके इसराइल की जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसके मुल्क की, एक एक को तबाह किया। थाड, आयरन डोम, वो तो अपनी जगह पर। सब कहते हैं बदतरीन दुश्मन जिसकी तारीफ करे वो ही है। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ का इंटरनेशनल सहाफियों के सामने, चीफ यानी उनके आर्मी चीफ का इंटरनेशनल सहाफियों के सामने ये बड़ा बयान है कि ईरान हमसे जंग कर रहा है, लड़ रहा है, हम इसकी इज्जत करते हैं। वो हमें टफ टाइम दे रहा है, अकेला होकर मजबूत चट्टान बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है, लाइक अ रॉक वॉल। उन्हें कहा, उसने हमें बहुत सरप्राइज किया है, ईरानियों ने हमें बहुत सरप्राइज किया है। सर जो अब उनका आर्मी फौज के जो चीफ होते हैं ना, वो दूसरी फौज के हरकत की जब तारीफ भी करते हैं। यहाँ प्रोपेगेंडे के लिए ट्रम्प आप खुद ही काफी है, और मेंटल गेम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ये ध्यान में रखें। मैं ये नहीं कहता कि ईरान पे बमबारी नहीं हो रही, ईरान की जिंदगियों को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो ब्लफ ही है। अल्टीमेट क्या करेगा, बस ये आप जहन के अंदर रखें। इधर ईरानी फौज के तर्जमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं, हमने इसराइल के सबसे बड़े फजाई अड्डे रमात डेविल पर मिसाइल दागे। अच्छा, ये एयरफोर्स बेस है इसराइल की, उस पर मिसाइल दागे और तबाह किया है। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी हिफा और हिफा पोर्ट को हमने निशाना बनाया है। अमरीकी अड्डों पर अमरीकी फौजियों को ड्रोन मिसाइल मारे हैं। ये इस पूरी रात में हुआ है, शब कदर की रात में। और क्या मिसाइल है यार। मैं कह रहा हूं इस मिसाइल पे, आप अरबी पढ़े फिर मैं आपको बताता हूं क्या है। ये उसकी एज पे लिखा है, ये अमरीकी अवाम के लिए लिखा है। वो लिखा, वॉर हेड ऑफ एन IRGC मिसाइल इन कमोरेशन इन कमेमोरेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ एप्स्टीन आइलैंड।
ایپسٹین کی فائلز نہیں ہے، ایپسٹین کا ایک آئلینڈ تھا، انہوں نے کہا ادھر مارے جانے والے معصوموں کے لیے نام پر یہ میزائل داغے ہیں، جزیرہ ایپسٹین لکھا ہوا انہوں نے، یعنی وہ ان کی عوام کو بتا رہا ہے کہ جو تمہیں کرنا تھا نا وہ ہم کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ بھی انہی کے ساتھ کا تھا، وہ یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہر معصوم مظلوم کی آواز ہم ہے، صرف اپنی 160 بچیوں کے حوالے سے نہیں، ہر ایک کی آواز ہم ہے. پھر کیا تھا، مشتبہ خامنہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہی بات آئی جو میں نے صبح آپ کے پاس سیری کی ویڈیو میں کہا تھا کہ بڑے بڑے جو آیت اللہ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے آ رہا تھا بگ، ایران از گوئنگ ٹو ٹیسٹ سم تھنگ بگ ٹو نائٹ، فاسٹن یور سیل بیلٹ. یہ مشتبہ خامنہ صاحب کے اکاؤنٹ سے آیا، ادھر کے اکاؤنٹ سے آیا. اور پھر پتا چلا جی کہ اسرائیل ٹارگیٹڈ سکسیسفلی بائی ہائپرسونک میزائلز، یہ پتا چلا. اور یہ ہزارے سارے آزاد سورسز ہیں، ایران میڈیا نہیں ہے جی. اسرائیل ٹارگیٹڈ سکسیسفلی، وی نیڈ مور، تھینک یو ایران. پھر ایران ملٹری اپڈیٹس کہتے ہیں ایرانین سپریم لیڈر ہیز آتھورائز دا ریولوشنری گارڈ ٹو لانچ اٹس موسٹ امپورٹنٹ آئرون ہائپرسونک میزائل اوور اسرائیل. مجھے نہیں پتا یہی والا ہے کہ دوسرا والا ہائپرسونک ہے. یہ ایران کے ملٹری اپڈیٹس خبر دے رہے ہیں، جو وہ خبر دے رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اتنا موٹا تازہ سا میزائل ہے، میں آپ کی ویڈیو ساتھ لگائی اس کے. اور سینیٹر کرس مرفی ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور سیکورٹی اداروں نے جو بریفنگ دی تھی جس کے بعد یہ ان کے آرمی چیف کے خطاب کر رہے تھے امریکہ کے، وہ کہتے ہیں جنگ پر 2 گھنٹے کی کلاسیفائڈ بریفنگ سے میں واپس آیا ہوں. ایران کا زیادہ تر ایٹمی پروگرام زیر زمین ہے اور زمینی حملہ کرنے کے سوا تباہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اپنی فیلڈ فورسز امریکہ کو اتارنی پڑی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم اپنے مقاصد میں سے کوئی بھی ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، نہ ان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر سکے، نہ ادھر رجیم چینج کر سکے، نہ ان کی میزائل ٹیکنالوجی ختم کر سکے. حقیقت تو یہی ہے نا. پھر ٹرمپ کون سا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے؟ کون سا ٹارگیٹ ہے؟ بہرحال کچھ فوٹیجز ایسی بھی ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہے لیکن اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ خطے کا نیا چیمپئن ایران ہے جی. ٹرمپ سمیت امریکہ کی فوج کی نیندیں حرام ہیں، فوج کویت سے دفع جا رہے ہیں اور سعودیہ پاکستان سے ایمبیسی کے تمام ممالک کو امریکہ پہلے ہی نکال چکا ہے. فوجیوں کی رخصتی کی کچھ ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں، مجھے نہیں، میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہوا بھی ہو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. جتنا دھویا ہے کویت میں اور بحرین میں اور یو ای میں امریکیوں کو ایران نے، تو اس کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا چائنا نیوز، اب ظاہر بات ہے ویریفائڈ ہے، وہ خبر اس نے رات کو بریک کی ہے، ایران کی طرف سے نہیں آئی، اس نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رپورٹس ہیں کہ مسٹر مجتبہ خامنائی ڈیسائیڈ ٹو کینسل آل انٹرنیشنل ایگریمنٹس ریلیٹڈ ٹو ہالٹنگ دا نیوکلیر پروگرام. نیوکلیر پروگرام کو ہم نہیں جاری رکھیں گے، جتنے انٹرنیشنل انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے سب کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. ڈیسائیڈ ٹو کینسل، فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کینسل کر دیں گے. کنسیڈرنگ دا پوزیشن آف اے نیوکلیر ویپن، یعنی ایٹمی ہتھیار رکھنے پر سوچا جا رہا ہے. سوورن رائٹ فار این ایران دیٹ از ناٹ اے سبجیکٹ ٹو نیگوشیٹ، یہ خود مختار ایران کے لیے ضروری ہے. یہ چائنا نیوز کہہ رہا ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے دے کلڈ دا ون ہو واز نیگوشیٹنگ، یعنی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا. سو دا ون ہو بلڈز دا بوم ہیز ارائیوڈ، اب وہ آیا جو بم بناتا ہے، جو بنانے کی اجازت دے گا. یہ چائنا نیوز کہہ رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. بی بی سی رپورٹ کرتا ہے صبح کے ٹائم، کہتے ہیں ناؤ سچویشن از ویری بیڈ آن تل ابیب. میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، دیکھ لیجیے گا. وہ اسرائیل ان اے پارشل لاک ڈاؤن، دا اسٹریٹس آر ایمپٹی، سڑکیں خالی ہیں. ٹو فیئر آف ایرانی اٹیکس، ایرانی حملوں کے ڈر سے. شاپس آر کلوزڈ اینڈ دس سچویشن از بیکمنگ انبیئریبل فار دا پاپولیشن، عوام کے لیے ناقابل برداشت پوزیشن بن چکی ہے. Even large Hezbollah missiles are hitting Tel Aviv without the siren going off and this is unprecedented. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب بی بی سی کو تو چیلنج نہ کریں نا یار. یہ ہے جی، کچھ اور سن لے جی. ایرانین آفیشلز
آن مائننگ ہرمون. اچھا، کل نہ خبر دی تھی CNN نے کہ آبنائے ہرمز میں نا وہ بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے ایران. ایران نے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں کی. فوراً ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ ہم ایران کے اوپر اتنا بڑا حملہ کریں گے اگر اس نے یہ کر دیا، جہاز کو یہ کر دیا، وہ کر دیا. اس سے پہلے خبر تھی کہ آبنائے ہرمز سے ایک عدد ان کا سیکٹری، ان کا وزیر تجارت ہے شاید، ہاں جی، وہ اس نے خبر دی تھی کہ ہم نے ایک عدد شپ جو ہے نا آبنائے ہرمز سے گزار دی امریکن سیکورٹی میں. وائٹ ہاؤس نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے کوئی یاد اپنے ہی وزیر کو جھٹلایا. وائٹ ہاؤس نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی تک امریکہ نے آبنائے ہرمز سے کوئی بھی تیل بردار جہاز نہیں گزارا ہے اپنی سیکورٹی میں. تو جب ان تمام خبروں کے ساتھ نا پھر ایران نے کہا اور مائننگ ہرموز، انہوں نے کہا وی ہیو ناٹ مائنڈ دا اسٹریٹ آف ہرموز یٹ. ہم نے ابھی تک ادھر کوئی بارودی سرنگ نہیں بچھائی، یعنی جیسی گزرے جہاز اس کے اوپر سے خود ہی تباہ ہو جائے. اینڈ وی ڈو ناٹ نیڈ اے نیوی ٹو ڈو سو، نہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. دا اسٹریٹ آف ہرموز کین بی مائنڈ ود آور نیو راکٹس. انہوں نے کہا ہمارے راکٹ سے اس کو تباہ کر دیں گے جو جہاز وہاں سے گزرے گا. اینڈ دس از اے نیو ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے. اچھا مجھے پتا چلا وہ نا میسائلز ہیں لمبے لمبے، وہ پانی کے اندر تیر رہے ہیں آبنائے ہرمز میں. اس کے کچھ ویژوز تھے، شاید مجھے مل جائیں تو میں وہ بھی لگا دوں. وہ موو کر رہے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں. اور لوگ کہتے ہیں، ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں ڈیوڈ روتھ لیڈنبرگ، وہ کہتے ہیں اوور دا ڈیز ایران لانچ لیس اینڈ لیس میزائل. ایک دو دنوں میں ایران نے ذرا کم میزائل فائر کیے. while publicly stating that we are going to use few missiles and more precision strikes. اور پبلک میں انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے میزائل لیکن بالکل صحیح نشانے پہ مار رہے ہیں. مینلی ایمڈ ایٹ یو ایس بیسز، زیادہ تر وہ میزائل جو صرف یو ایس بیسز پہ ہیں. انہوں نے کہا دین دے لانچ دا موسٹ میسو اٹیک یٹ اینڈ کلڈ سیورل گورنمنٹ آفیشلس. اتنا بڑا حملہ کیا ایران نے، یعنی کہ صرف وسا کے مکمل طور پہ بتایا کہ اب ہم کریں، پھر ایک دم انہوں نے تیز حملے کیے. جی اچھا جی، IRGC نیوی کا کمانڈر نے کہا ہے نا کہ آئے کسی نے آزما کے گزرنا ہے ادھر سے جہاز تو ذرا اپنا جہاز گزار کے دکھا لیں، تو پھر ہم بھی تیار ہیں. بہرحال یہ بھی خبریں ہیں. جان حسین نے یہ خبر دی ہے، وہ کہتا ہے یو ایس ہیز ناؤ گیدرڈ ان دا UK 15 بومبرز کمپرائزنگ، یعنی بڑے والے نہیں، B2 B52H B1B، انہیں کہ ان کو سب کو اکٹھا کر رہا ہے اس وقت UK میں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کوئی جواب دینا ہے، اور یہ بڑے بمبار ہیں. اسرائیلی میڈیا کہتا ہے مشتبہ خامنائی از مور ڈینجرس دین علی خامنائی. ایک نے تو لکھا اگر ہمیں پتا چلتا کہ مشتبہ خامنائی نہیں آنا تو علی خامنائی کو نہیں شہید کرتے. اب حالت دیکھیں. انہوں نے کہا ان 35 waves destroyed satellite system in Israel, 36th wave launched، اور اس نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. ایک خبر اور ہے، اچھا بس یہی ہے جو ابھی اس وقت چل رہا ہے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے پریشان ہیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ٹارگیٹ انہوں نے بہت بڑا لیا ہوا ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. پہلے ان تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق جو آگے کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور ساتھ ساتھ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.